الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشبه له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ میں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. میرے محترم سامعین، بزرگوں، بھائیوں، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اور فضیلت. آپ کی کیا شان تھی، کیا فضیلت تھی، آپ کا کیا مقام تھا. حدیث کی تمام کتابوں میں آپ کے فضائل کو بیان کیا گیا. فضائل بیان کرنے سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-11 عورتوں سے شادی کی. آپ کی جو ازواج مطہرات ہوتی جن کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک امت مائیں. تو پہلی بات یہ کہ آپ نے 11 عورتوں سے شادی کیوں. حالانکہ قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ ایک مرد، مسلمان مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ سے شادی نہیں کر سکتا ایک وقت بیک وقت. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے شادیاں کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مختصر یہ ذہن میں رکھیں کہ کچھ خصوصیات
جیسا کہ میں نے آج کتاب میں پڑھا، پہلے میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا، سیدھی سی بات ہے، مطالعہ کر رہا تھا تو آج میں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اجازت تھی کہ آپ اپنے جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، شاید آپ نے سنا ہو، لیکن عام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ صحابہ کے لیے بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ جوتا پہن کر مسجد میں داخل ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ صرف آپ کو اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جوتی کبھی بھی گندی نہیں ہوتی، اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی آپ پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی۔ ایسا ہمیں عظیم اللہ جل شان نے نبی عطا فرمایا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ تو یہ آپ کی خصوصیات تھی، اور یہ بھی آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کو 11 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی، یعنی 4 سے بھی زیادہ، اور پھر ان میں سوائے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باقی سارے آپ کی ازواج مطہرات بیوہ تھیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو کنواریاں لڑکیاں عورتیں آپ کو مل سکتی تھیں، آپ اللہ کے محبوب تھے، سارا جہان آپ کے لیے، ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، لیکن بیوہ عورتوں سے کیوں آپ نے شادی کی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر جب آپ کو نبوت سے نوازا گیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے میں جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کو پوری کائنات میں سب سے بری مخلوق سمجھا جاتا ہے، اس لیے پھر اس کو جنگلوں میں چھوڑ آتے تھے اور بیچارے وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے تھے۔ گویا کہ اس وقت اس معاشرے میں، اس زمانے میں، اس معاشرے میں یہ بہت بڑا ناسور سمجھا جاتا ہے بیوہ عورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس ناسور کو ختم فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلے جس عورت سے شادی کی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 40-45 سال کی، اور بیوہ تھی۔ اور پھر اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اس لیے آپ نے ان سے شادی کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ وہ بہت بڑی مالدار تھی، شاید مال حاصل کرنے کے لیے شادی کی ہو، لیکن یہ بھی پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد جو آپ نے شادی کی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ بھی بیوہ تھی اور غریب ترین وہ عورت تھی، تاکہ یہ ذہن میں تو کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو سکتا تھا کہ شاید مال کی وجہ سے شادی کی ہوگی، نکاح کیا ہوگا۔ تو اس گمان کو، خیال کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ اب سودا سے شادی کریں، وہ بھی بیوہ اور بہت غریب عورت تھی۔ اور پھر اس کے بعد دیگر ازواج مطہرات سے آپ نے شادیاں کی، جو کہ سارے کی ساری بیوہ اور غریب تھی، سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ کنواری تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بیوہ عورت کا سہارا بنے گا
کل حشر کے دن، قیامت کے دن اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے فضائل بیان فرمائے، اور میرے عزیزوں پھر اس کے بعد چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ جو عورت بیوہ ہوتی ہے اس کو جتنا بھی پیار اور محبت دی جائے اس کے دل میں پھر بھی ایک وہ خلے سی رہتی ہے بیوہ ہونے کی وجہ سے۔ دین کا کام بھی کرنا تھا اور قیامت تک کے لیے یہ کام کرنا تھا، تبلیغ دین کا کام۔ تو اس کے لیے پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جو آپ کی پریشانی برداشت نہیں کر سکتے، کبھی بھی کسی وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے آپ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میری وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے پریشانی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو آپ سے رہا نہ کیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میری بیٹی عائشہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں، بڑے حضرات بیٹھے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نکاح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ تشریف لے کر گئیں تو پہلا دن تھا بلوغت، اور پہلی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر پر، کیا عفت اور پاک دامنی، کیا پاکیزگی تھی کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی مرد کو نہیں ہوئی۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام ایک مخمل کا کپڑا تھا، ریشم کا کپڑا تھا، اس میں ایک چیز لپٹی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کھولا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ دیکھا تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں تصویر تھی، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ عرش پر اللہ نے آپ کا نکاح عائشہ سے کر دیا، اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین، ہم سب کی اماں جی، ماں جی، ناز اور فخر سے یہ کہا کرتی تھی کہ میں وہ عورت ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ باقی سب عورتوں کا نکاح بلکہ حکم تو اللہ کی طرف سے تھا، لیکن نکاح دنیا میں ہوا، لیکن میں عائشہ کا نکاح عرش پر خود اللہ نے، یہ بڑی فخر کی بات ہے۔ اور فرمایا کرتی تھی کہ میرے لیے یہ بھی فخر کی بات ہے کہ باقی سارے آپ کی ازواج مطہرات بیوہ تھیں، اور میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، مجھ سے جب نکاح ہوا تو میں گواہی تھی۔ اور یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ جس کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اترتے تھے، وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ اور فرماتی کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آج بھی میرے نبی، میرے شوہر میرے حجرے میں آرام فرما ہے، تشریف فرما ہے۔ بڑی فخر کی بات تھی۔ اور فرماتی کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے قریب تھے، آپ نے مسواک مانگا۔ مسواک کی اہمیت دیکھیں،
اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی، تو میں مسواک کو ہر نماز کے وقت فرض کر دیتا، لیکن ڈر تھا کہ میری امت تکلیف میں پڑ جائے گی، اس لیے پھر آپ نے فرض نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز کے وقت مسواک کرنا فرض تھا، جس طرح نماز تہجد پڑھنا آپ پر فرض تھا، امت پر فرض نہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے مسواک مانگا، مسواک سخت تھا، تو فرماتی ہے کہ میں نے مسواک کو چبایا، اس کو نرم کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وہ مسواک پیش کیا اور آپ نے پھر وہ مسواک استعمال کیا۔ کیا شان ہے آپ کی! اور یہ بھی فرماتی ہے کہ میں جس برتن میں، جس گلاس میں، جو برتن بھی ہوتا تھا پانی پینے کے لیے، دودھ پینے کے لیے، فرماتی ہے کہ جہاں سے میں منہ لگا کر پانی پیا کرتی تھی، اسی جگہ سے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منہ لگا کر پانی پیا کرتے تھے۔ بڑی خوش نصیبی کی یہ بات، آپ کو اللہ نے وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ آدھا دین بقیہ صحابہ کی وجہ سے اس امت کو پہنچا، اور بقیہ آدھا دین صرف امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس امت تک پہنچا۔ صحابہ کرام فرماتے، بڑے بڑے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے تھے، کسی مشکل میں جب ہم پھنس جاتے تھے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا، تو ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، منٹوں میں آپ وہ مسئلہ حل کر کے ہمارے سامنے رکھتے۔ اس لیے آپ امت کی عالمہ، معلمہ، مفسرہ، محدثہ، بڑے کمالات سے اللہ نے آپ کو نوازا۔ اس خاندان کی وجہ سے، آل ابی بکر کی وجہ سے اس امت پر اللہ نے بے شمار آسانیاں فرمائی۔ ایک غزوہ پر تشریف لے آئے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ قرآن اندازی کیا کرتے تھے، قرآن ڈالا کرتے تھے، جس کا نام نکلتا اس کو اپنے ساتھ، اس بیوی محترمہ کو 11 آدمی اسلام مطہرات کی جس کا نام نکلتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو اس جنگ کے موقع پر، اس جنگ کا نام تھا بنی مصطلق۔ راستے میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، آرام کرتے ہیں، صحابہ کرام تھکے ہوئے، جہاں پر آرام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے وہاں پر پانی نہیں تھا۔ صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں، صحابہ بیدار ہیں تاکہ جلدی یہاں سے کوچ کریں اور آگے پہنچے جہاں پر ہمیں پانی مل سکے تاکہ نماز فجر ادا کر سکیں۔ لیکن سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے انتظار میں ہیں کہ میری بیوی اٹھے، اس کے بعد میں حجرے سے باہر نکلوں اور صحابہ کے ساتھ میں بھی آؤں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ آپ کا جسم لگا ہوا تھا، آپ بیدار کرتے تھے لیکن گہری نیند تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار نہ ہوئی۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر کہا کہ آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں اٹھ رہی، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر تشریف نہیں لے کر آ رہے، تو آپ جائیں، جا کر اٹھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو انگوٹھے سے یوں ٹھونکا مارتے ہیں، کمر بیدار ہو جاتے ہیں، جاگ جاتی ہیں، اور ادھر سے جبرائیل علیہ السلام آیات مبارکہ جس میں تیمم کا حکم دیا گیا وہ لے کر اترتے ہیں، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لیا جاؤ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ تکلیف ہوئی جب باپ نے تھوڑا سا ٹھونکا مارا، باپ نے
اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے. سارے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نماز کے لیے پریشان تھے، لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف ہوئی، اللہ کو تکلیف پسند نہ آئی، اللہ نے آسمان سے قرآن اتار دیا. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اے مومنو جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھو. اتنا زیادہ خیال تھا زوجہ محترمہ کا اللہ جل شانہ کو. جب آپ پر تہمت لگائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ہر زمانے میں ہر وقت یہ تہمت لگانے والے لوگ رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنا ہے. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ مومن عورت، پاک دامن عورت، غافل عورت پر تہمت لگاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ جل شانہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور ایک جگہ الفاظ ہے لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے. صحابہ پریشان. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بچی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں، آپ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں رہتی ہیں، آپ نے کیسا پایا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو؟ وقت چونکہ مختصر اس لیے وہ مختصر سی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو بریرہ جو چھوٹی سی بچی تھی وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گھر میں رہ رہی ہوں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں پائی سوائے ایک بات کے، ایک غلطی کی. کیا غلطی تھی وہ فرماتی ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گھونتی تھی، آٹا گھون کر جب رکھتی تھی پھر اس کے بعد بھول جاتی تھی، بکری آتی تھی آٹا کھا جاتی تھی، بس سوائے اس ایک غلطی کے میں نے آج تک عائشہ میں کوئی غلطی نہیں. اتنی معصوم پاک دامن جب آپ پر تہمت لگائی گئی، سارے صحابہ پریشان، حتیٰ کہ آپ کے والد اور آپ کی والدہ پریشان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، کیونکہ وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. پھر ایک وقت آتا ہے، چند دن گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے کے آثار نمودار ہوتے ہیں. آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. اب پریشان کی پتہ نہیں کیا اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوگا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ مجھے اپنے رب پر مکمل بھروسہ تھا، مکمل یقین تھا. جب وحی کے آثار ختم ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی کے لیے قرآن مجید میں 17 آیات اتارے، 17 آیات، 17 آیات اتارے. سبحان اللہ. آپ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. آگے سے فرماتی کہ نہیں، میں اس ذات کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری صفائی قرآن مجید میں اتاری. اللہ کا شکریہ ادا کر، اللہ کا شکر ادا کرتے. تو بہرحال آپ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، اور بہت زیادہ عبادت گزار تھی، اور بہت زیادہ سخاوت کیا کرتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک وہ کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا تھا، اپنی باندھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اٹھو اور یہ سارا اللہ کے راستے میں خیرات کرو. شام افطاری کرنی تھی، شام کے وقت پوچھا کہ افطاری کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو کھجور رکھ لیتی. تو بریرہ نے یہ کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ایک بھی کھجور نہ چھوڑنا، سب اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، تو سب کچھ اللہ
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خالہ زاد بیٹا کہنے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، گھر میں آ جاتے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے اور آپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور وہ آپ سے مذاق کیا کرتی تھی۔ ایک دن فرماتے کہ رات کے وقت میں آیا، کوئی کام تھا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو میں نے دیکھا کہ نماز میں مشغول ہے، لمبی قراءت کر لی، تھوڑی دیر میں بیٹھ گیا تاکہ تھوڑی دیر میں وہ نماز سے سلام پھیرے گی، پھر میں بات کروں گا، پھر دیکھا لمبا رکوع، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا لمبا سجدہ۔ فرماتے ہیں کہ ساری رات اسی میں گزر گئی اور آخر میں جب صبح صادق ہوتی ہے، جب وہ نماز فجر کی جب اذانیں ہوتی ہے تو اس وقت وہ سلام پھیرتی، ساری رات نماز میں گزار دی۔ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے ساری رات نماز میں لگا دی؟ تو فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قرآن مجید سورہ یاسین میں یہ آتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اے مجرموں آج کے دن تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ تو فرماتی ہے کہ بس اس وقت سے میں اللہ سے ڈرتی جا رہی ہوں، اللہ سے ڈر رہی ہوں اور روئی جا رہی ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ کہیں ہمارا ان میں نہ حشر ہو۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صحابہ، صحابیات، اہل بیت، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو کہ اس امت کی مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہم، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اس امت کی وہ ماں قرار دیا کہ یہ اس امت کی مائیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی اللہ جل شانہ حفاظت